اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ بغور اذان سننے سے بھی ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو، ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں سے صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولو، جس کے الفاظ کی تاثیر تیرے اندر اللہ کی سچی طلب و محبت پیدا کر دے، تو جان لو کہ وہی تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا سفیر ہے، اور تمہارا قیمتی سرمایہ مالک کو دریافت کرنے کا راستہ یہی سے شروع ہوتا ہے۔ بے بس کے آنکھوں سے نکلنے والا ایک آنسو کتنی ہی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ اپنی زندگی اپنے رب کے حوالے کر دیں، پھر وہ ذات آپ کی زندگی کو اس طرح بدل دے گی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں ان کو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آ جائے، ہر انسان میں کچھ خامیاں اور کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، بس کوشش یہ کریں اپنی زندگی کو ایسے جئیں کہ آپ کے رب کو پسند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کریں کہ وہ آپ کے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ جس رات تمہیں نیند نہیں آ رہی تو سمجھ جاؤ بہت جلد دولت ملنے والی ہے۔ تعریف سب کو پسند ہوتی ہے، مگر وہ ہمیں بگاڑنے کا کام کرتی ہے، جبکہ تنقید ہمیں ناگوار لگتی ہے اور وہ ہمیں نکھارنے کے کام آتی ہے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت دیتے ہیں۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، حالانکہ بنانے والے نے بتا دیا دھوکہ ہے۔ جب خلوتوں کو سنوار لیا جائے تو اللہ تعالیٰ جلوتوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔ بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں بہت تھوڑا سا ہی تو وقت لگتا ہے۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی لے لیتا ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتیں، اور جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو آدھی راتوں کو جگا کے اپنے حضور کھڑا بھی کرتا ہے، سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے، رو رو کر توبہ بھی کرواتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی اور چابی نہیں۔